عمران خان صاحب نے غیر ملکی صحافیوں کو آج بات کرتے ہوئے کنسرن شو کیا ہے کہ مائنس عمران خان پالیسی چل رہی ہے. نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے لیے مجھے نااہل کرنے کا منصوبہ ہے. ٹیرین کیس میں لارجر بینچ کا بننا وہ کہہ رہے ہیں میرے لیے اچھا شگن ہے. مصدق ملک صاحب، آپ کو لگتا نہیں کہ آپ لوگ بڑے ذاتی ہو گئے؟ یہ ٹیرین وائٹ کیس ہو گیا یا نواز شریف صاحب کو بیلنس کرنے کے لیے عمران خان کو نااہل کرنا، آپ وہی غلطیاں کر رہے ہیں جو سمجھیں کہ چلیں عمران خان صاحب نے مل کے کی تھیں کسی اور کے ساتھ آپ لوگوں کے خلاف. تو پھر یہ تو ویشیس سرکل چلتا رہے گا. مطلب بجائے اس کے کہ آپ لوگ بیٹھ کے اس میں فیصلہ کریں کہ یار پولیٹیشنز نے ملک کو سنبھالنا ہے، پولیٹیشنز نے کانفلکٹ کا حل کرنا ہے، یہ ٹیرین کیس، یہ مائنس عمران خان، یہ آپ کو شوبہ یا زیب دیتا ہے جب آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہو چکا ہوا ہے. اقامہ پہ فارغ ہوئے، مائنس نواز شریف ہوا. مصدق بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ بیٹھ کے کس کے ساتھ بات کریں. اسمبلیز میں ان کو کہہ رہے تھے آپ تشریف لے آئیں، اندر آ کے بات کریں. انہوں نے بولا نہیں، ہم اسمبلیز میں نہیں آئیں گے. ہم نے ان کو کہا کہ اچھا چلیں ایسا کریں کہ ایک ہم علیحدہ بیٹھ کے سارے آپس میں بات کر لیتے ہیں. جب ان سے بات کرنے کی کوشش کی، تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے جیب میں سے کاغذ نکالا اور خان صاحب نے ایک تقریر کر دی کہ یہ تو میرے سے این آر او مانگ رہے ہیں، اس وجہ سے بات کر رہے ہیں. تو پھر اگر کسی کو این آر او نہیں چاہیے تو انہیں ان سے نہیں بات کرنی چاہیے. تو آپ مجھے بتائیں وہ طریقہ کیا ہے؟ ابھی 100 سے زیادہ ہمارے جوان جو ہیں پولیس افسران شہید ہو گئے، ساری پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہوئیں، ان کو بھی بلایا، یہ نہیں آئے. تو جب لوگوں کے شہید ہونے پہ، کئی 100 لوگوں کے شہید ہونے پہ جب سارا ملک اکٹھا ہو رہا ہے اور درخواست کرتا ہے کہ آپ بھی ایک بڑی پارٹی ہیں، آپ تشریف لائیں، آپ کہتے ہیں میں نہیں آؤں گا. جب آپ کو اسمبلی میں بلایا جائے آپ کہتے ہیں میں نہیں آؤں گا. آپ کو کمیٹیز میں بلایا جائے آپ کہیں نہیں آؤں گا. تو اگر یہ نہیں آئیں گے تو آپ ان پہ کیسز کریں گے بلو دا بیلٹ، آپ یہ کریں گے؟ نہیں، کیسز تو جو ان کو سامنا قانون کا تو کرنا پڑے گا نا. ہم نے ان کو کہا تھا کہ الیکٹرک کو فائدہ دے دیں $1 بلین کا، $250 ارب کا. ہم سے پوچھ کے دیا تھا وہ فائدہ انہوں نے. کمال ہو گئی ہے. یعنی ساتھ آپ کرتے جائیں جو آپ کے دل میں آئے. آپ لوگوں کو $250 ملین کا فائدہ، $190 ملین کا فائدہ جو ہے وہ ایک ریل اسٹیٹ ڈیولپر کو دے دیں اور آپ سے کوئی کچھ نہ پوچھے، اس سے 450 کنال زمین بھی لے لیں. بھائی جو آپ نے قانون شکنی کی ہے اس کا سامنا تو کرنا پڑے گا نا. ہم سے پوچھ کے کی تھی قانون شکنی. ابھی تو میں نے وہ گھڑیوں وڑیوں کی باتیں نہیں کی کہ آپ نے توشہ خانے میں کیا کیا، چھوڑ دیں ان تمام باتوں کو. نہ ہیروں کی باتیں کی ہیں، نہ جو فون کال سامنے آئی ہیں ان کی ہیں. وہ جو چیز ثابت نہیں ہوئی اس کو باہر رہنے دیں. یہ تو آپ کے سامنے پڑی ہے نا. قانون نے اپنا راستہ لے رہا ہے، تحقیق ہو رہی ہے، تو اب کیا اس میں پریشانی؟ تو چھوڑ دیں پھر. تو پھر وہ مدینہ کی ریاست کیا ہوئی جس میں ہمارے جو صحابہ کرام تھے وہ بھی عدالتوں میں پیش ہوتے رہے؟ تو یہ کیا ایسی خاص بات ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ پیش ہو سکتے ہیں عدالتوں میں قاضی کے سامنے، لیکن عمران خان صاحب کوئی ان سے بڑی چیز ہے؟ عمران خان تو کہہ رہے ہیں میں پیش ہوں گا. وہ کہہ رہے ہیں قانون کا لارجر بینچ بن گیا اسلام آباد والے کیس میں. میں تو بڑی اچھی بات ہے. دیکھیں میری بات سنیں جی، بہت اچھی بات ہے. میں تو صاف بات کروں گا. آپ نے ابھی پروگرام شروع کیا جیل بھرو سے، تو میں کہتا ہوں بھرو. پھر آپ نے ضمانت لی ہوئی ہے، صبح اپنی ضمانت کی درخواست واپس لیں اور جیل میں چلے جائیں. تو خان صاحب چلے جائیں جیل میں. بھائی لوگوں کو پتہ تو چلے کہ آپ صرف زبان میں نہیں کہہ رہے جیل بھرو جیل بھرو. بھائی آپ سے آزاد عمران خان جو ہے انتظار کس چیز کا سنبھالا نہیں جا رہا. گرفتار عمران خان تو آپ سے سنبھالا نہیں جا رہا. اس ملک کی جیلیں بھر جا رہی ہیں، پروٹیسٹ ہو جانا ہے. دیکھیں آپ کامران صاحب، بڑی سیدھی سی بات ہے. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ قانون شکنی ہو یا نہ ہو تو عمران خان صاحب کو جیل نہیں جانا چاہیے تو کہہ دیجئے. اب آپ کے سامنے پروگرام کے احترام میں ہم کچھ نہیں کہیں گے. نہیں، آپ کھل کے کہیں جناب. اب اگر اس کے باوجود وہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کوئی ایسی چیز ہیں جو قانون شکنی کریں تو انہیں جیل نہیں جانا چاہیے، وہ 450 کنال زمین لے لیں، وہ کسی کو $1 ارب کا فائدہ پہنچا دیں، وہ کسی سے $2.5 ملین یعنی عام ملنے والے نہیں. ابھی آ رہا تھا لیکن چلیے. اچھا بتا دیں کیا پوائنٹ ہے آپ کا؟ آپ کا یہی ہے جی وہ کرپشن کریں گے تو کیس بھگتنے پڑیں گے، آپ یہی کہہ رہے ہیں نا. الیکشن آپ نے نہیں کروانا، یہ جواب ہے. بالکل. ابھی تو میں نے NICL کا بات نہیں کی، ابھی تو میں نے EOBI کی بات نہیں کی، ابھی تو میں نے منرلز اور میٹلز کی بات نہیں کی، ابھی تو میں نے کسی کیس کی بات ہی نہیں کی. الحمدللہ. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کیسز کی کوئی حیثیت نہیں ہے کیونکہ یہ عمران خان صاحب پہ ہوئے ہیں اور یہ ریاست مدینہ ہے، تو ٹھیک ہے. پھر آپ کے پاس الزامات